اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ دوم کتاب جہاد درس نمبر 476 میں باغی کا مفہوم اور اس کے احکام بیان ہوں گے۔ کتاب جہاد کی فاصل چہاروں میں باغی کا مفہوم اور اس کے احکام بیان ہوں گے۔ باغی کا معنی اور تعریف کی جائے گی، باغی کے احکام اور سیرت نبوی و علوی سے استشہاد کیا جائے گا، متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، روایات و احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ تو فاصل چہاروں میں باغیوں کے احکام بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جو شخص امام معصوم پر خروج کرتا ہے اور ان کی اطاعت سے خارج ہو جاتا ہے وہ باغی اور سرکش شمار ہوتا ہے، چاہے ایک فرد ہو جیسے ابن ملجم جو خوارج نہروان میں سے تھا، چاہے دوسرے گروہ جو امام علی علیہ السلام سے جنگ کرنے والے تھے۔ اگر امام علیہ السلام مسلمانوں کو باغیوں سے جنگ کرنے کے لیے دعوت کرے تو اس کی اجابت کرنا واجب ہے، یہاں تک کہ وہ امام کی اطاعت کی طرف پلٹ آئیں یا پھر تمام ہو جائیں، اور ان سے جنگ اسی طرح ہی ہے جس طرح مشرکین سے ہوتی ہے، اس لحاظ سے کہ وجوب کفائی ہے، یعنی اگر اتنے لوگ اس کے لیے قیام کرتے ہیں کہ جو کافی ہوں تو پھر باقیوں سے وہ ساکت ہو جاتا ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ اس میں استقامت واجب ہے اور فرار حرام ہے، باقی جو احکام ہوتے ہیں۔ اور باغیوں کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، کچھ تو ہوتے ہیں کہ ان کا رئیس معین ہوتا ہے اور وہ لوگ اگر میدان جنگ سے فرار کرتے ہیں تو اپنے گروہ کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کا رئیس اور سردار نہیں ہوتا، وہ ایسے ایک گروہ جمع ہو جاتا ہے، تو اگر وہ بھاگتے ہیں یا پراگندہ ہوتے ہیں تو کسی رئیس کے ساتھ وہ نہیں ملتے۔ تو پہلے جو رئیس والے ہوتے ہیں تو ان کا جو زخمی ہوتا ہے ان کو قتل کیا جاتا ہے، اگر فراری ہو تو پھر اس کو پکڑا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے رئیس کے ساتھ ملحق ہو کر مزید خرابکاری نہ کرے، اور ان کے اسیر اور قیدی کو بھی قتل کرتے ہیں۔ جبکہ دوسرا جو گروہ ہے جن کا کوئی سردار نہیں ہوتا تو اس کو پھر متفرق کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن فراری اگر ہو، بھاگ گیا ہو تو اس کو پیچھے نہیں پکڑتے جا کے، اسیر ان کا جو ہے قیدی اس کو قتل نہیں کرتے اور زخمی کو بھی ختم نہیں کرتے۔ جبکہ عورتیں اور بچے ان دونوں گروہوں کے جو باغی ہیں تو ان کو اسیر نہیں کیا جاتا، یہ مشہور شیعہ فقہا کا نظریہ ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا الفصل الرابع فی احکام البغاة من خرج علی المعصوم من الائمة فهو باغ واحدا كان كابن ملجم لعنه الله او اکثر كاهل الجمل والصفین یجب قتاله اذا ندب الیہ الامام۔ چوتھی فصل باغیوں کے احکام کے بارے میں ہے، اور جو شخص امام معصوم پر خروج کرتا ہے اور اس کی اطاعت سے نکلتا ہے، ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، فہو باغ، وہ باغی ہوتا ہے، واحدا کان او اکثر، چاہے وہ ایک ہو جیسے ابن ملجم تھا کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو، یا زیادہ ہوں جیسے اہل جمل تھے یا اہل صفین تھے، جیسا کہ مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تم ناقصین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کرو گے۔ تو یہ مختلف گروہ تھے، پہلے امام علی علیہ السلام کی بیعت کر لی، پھر اس کے بعد آپ کی بیعت کو توڑ کے لشکر بنا کے جنگ شروع کر دی۔ صفین میں بھی اسی طرح تھا، وہ قاسطین تھے، یعنی ظلم و زیادتی کرتے ہوئے امام حق پہ جو ہے حملہ آور ہوئے تھے، اور نہروان والے بھی اسی طرح تھے کہ وہ مارقین تھے، یعنی بہت زیادہ خشک مزاج تھے، بہت ہی نماز شب پڑھنے والے تھے، لیکن کہتے تھے امام علی علیہ السلام کو کہ لا حکم الا للہ، کہ فقط اللہ کا حکم چلے گا۔ تو بہرحال یہ جو بھی گروہ تھے جب ان کی بیعت ہو چکی ہے تو تمام مسلمان نظریات کے مطابق ان کی مخالفت کرنا پھر
حرام ہو جاتا ہے۔ یاجب قتالہ اذا ندب الیہ الامام، تو جب امام علیہ السلام ان سے جنگ کرنے کے لیے دعوت دیں تو ان سے باغیوں سے جنگ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ حتی یفیء یرجع الی طاعت الامام او یقتل وقتالہ کقتال الکفار فی وجوبہ علی الکفایہ ووجوب الثبات لہ وباقی الاحکام السالفہ، اس سے اتنی حد تک جنگ کرنا واجب ہے کہ وہ پلٹ آئے، یعنی امام معصوم کی اطاعت کی طرف پلٹ آئے یا پھر قتل ہو جائے۔ اور باغیوں سے جنگ کرنا بھی اسی طرح ہے جس طرح کفار سے جنگ کرنا واجب ہوتا ہے وجوب کفائی کے طور پر، یعنی ایک شخص اسلامی نظام کو درہم کرنا چاہتا ہے اور امام معصوم کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہے تو اس کو روکنا تو واجب ہے، واجب کفائی ہے، یعنی اتنے زیادہ لوگ اٹھے کہ ان کو جو ہے واپس لایا جا سکے، ان کا مقابلہ کیا جا سکے، تو باقی سے ساکت ہے۔ اگر کوئی بھی نہ اٹھے تو پھر سارے گناہگار ہوں گے۔ ووجوب الثبات لہ، اور اس میں ثابت قدمی ضروری ہے اور فرار جنگ سے حرام ہے۔ وباقی الاحکام السالفہ، اور باقی جو احکام اس کے بیان کیے گئے جنگ کے وہ اس میں بھی لاگو ہوتے ہیں۔ فَذُو الْفِئَةِ كَأَصْحَابِ الْجَمَلِ وَمُعَاوِيَةَ يُجْهَزْ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَيُتْبَعْ مُدْبِرُهُمْ وَيُقْتَلْ أَسِيرُهُمْ وَغَيْرُهُمْ كَالْخَوَارِجِ يُفَرَّقُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتْبَعَ لَهُمْ مُدْبِرٌ أَوْ يُقْتَلَ لَهُمْ أَسِيرٌ أَوْ يُجْهَزَ عَلَى جَرِيحٍ۔ تو باغیوں کی دو گروہ بنائے گئے ہیں، دو قسمیں کی گئی ہیں۔ فَذُو الْفِئَةِ، ایک تو وہ گروہ ہے کہ جن کی ایک جماعت ہے اور ان کا ایک رئیس موجود ہے، کاصحاب الجمل و معاویہ، جیسا کہ جنگ جمل میں تھا کہ وہ سارے ایک رئیس کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے، وہ معاویہ، اور جنگ صفین میں بھی اسی طرح وہ امیر شام کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ یجہز علی جریحہم، ان کا جو زخمی ہے اس کو جلدی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ وَيُتْبَعَ مُدْبِرُهُمْ، ان کا جو بھاگنے والا ہوتا ہے اس کو بھی پیچھا کر کے پکڑ کر قتل کیا جاتا ہے۔ وَيُقْتَلَ أَسِيرُهُمْ، اور ان کا جو قیدی ہوتا ہے اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے، چونکہ ان کا ایک رئیس موجود ہوتا ہے، ان کو اگر قتل نہ کریں گے تو یہ بھاگ کر ان کے پاس مل کر پھر سے حملہ آور ہوں گے اور اسلامی معاشرے کا نظم درہم برہم کریں گے۔ وَغَيْرُهُمْ، لیکن اگر ان کا کوئی گروہ نہ ہو اور ان کا کوئی سردار نہ ہو، کل خوارج، جیسے خوارج سے ایسے ایک نعرہ لگا اور پھر وہ اس کے ساتھ جمع ہو گئے، ان کا کوئی خاص رئیس نہیں تھا۔ یفرقون، ان کو پراگندہ کیا جائے گا، بکھیر دیا جائے گا، من غیر ان یتبع لهم مدبر، ان کے بھاگنے والوں کو پیچھا نہیں کیا جائے گا کہ پکڑ کر ان کو قتل کیا جائے۔ او یقتل لهم اسیر، لیکن ان کا جو قیدی ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، چونکہ اس نے کہیں اپنے رئیس کے ساتھ مل کر دوبارہ حملہ آور نہیں ہونا۔ او یجہز علی جریح، اور ان کے زخمی کو بھی جلدی سے قتل نہیں کیا جائے گا، خاتمہ اس کا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دو قسمیں ہیں اور ان کو فرق رکھا گیا۔ وَلَا تُسْبَى نِسَاءُ الْفَرِيقَيْنِ وَلَا ذَرَارِيهِمْ فِي الْمَشْهُورِ، اب ان کی جو عورتیں ہیں، چاہے سردار والے باغی ہوں چاہے بغیر سردار کے باغی ہوں، دونوں گروہوں کی عورتیں اور ان کے بچے قیدی نہیں بنائے جائیں گے۔ مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ یہ ہے، وَلَا تُمْلَكُ أَمْوَالُهُمْ الَّتِي لَمْ يَحْوِهَا الْعَسْكَرُ إِجْمَاعًا، اور ان کے جو اموال ہوں گے ان کی دو قسمیں ہیں، اگر تو لشکر نے ان کو نہیں گھیرے میں لیا تو پھر تو وہ ملکیت میں نہیں آئیں گے۔ اجماعاً اس پر تمام فقہائے شیعہ کا اجماع اور اتفاق ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مما ينقل ويحول، اگرچہ کہ وہ منقول ہوں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہوں۔ ولا ما حواها العسكر، اور نہ ہی اس کو ملکیت میں لیا جائے گا کہ جس کو لشکر نے گھیرے میں لیا ہے، یعنی لشکر نے اس پر غلبہ پا کے اس کو جمع کیا ہے، اس کو بھی ملکیت میں نہیں لیا جائے گا۔ اذا رجعوا الى طاعت الامام، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اگر باغی امام کی اطاعت کی طرف لوٹ آتے ہیں تو ان کے اموال پھر ان کو واپس کر دیے جائیں گے۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي قِسْمَةِ أَمْوَالِهِمُ الَّتِي حَوَاهَا الْعَسْكَرُ مَعَ إِصْرَارِهِمْ، اختلاف فقہا کا
ان اموال کے تقسیم کرنے میں ہے کہ جن کو لشکر نے غلبے کے ساتھ گھیر لیا ہے، ما اسرارہم، اور باغی بھی اپنے بغاوت پر اور نافرمانی پر اور فتنہ انگیزی پر اصرار کر رہا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اختلاف فقہا میں پایا جاتا ہے والاصح عدم قسمت اموالہم مطلقا، صحیح تر قول یہ ہے کہ بطور مطلق یعنی ان کے کسی قسم کے اموال کو بھی لشکر میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، عملا بسیرت علی علیہ السلام فی اہل البصرہ فإنہ امر برد اموالہم۔ اس نظریے کی دلیل کیا ہے کہ ان کے کسی قسم کے مال کو بھی تقسیم نہیں کر سکتے، چاہے وہ اپنی نافرمانی پر باقی رہیں، چاہے لشکر نے ان کو گھیرا ہو، چاہے نہ گھیرا ہو، چاہے منقول ہو، چاہے غیر منقول ہو۔ امام علی ابن ابی طالب امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کہ انہوں نے جنگ جمل میں جو بصرہ میں لڑی گئی تھی، تو جب ان کے اموال کو جو ہر قسم کے اموال، چاہے لشکر نے ان کو گھیرا ہوا تھا، جمع کیا ہوا تھا یا نہیں، ان کو متعرض نہیں ہوئے اور ان کو واپس کر دیے۔ فَإِنَّهُ أَمَرَ بِرَدِّ أَمْوَالِهِمْ، امام علیہ السلام نے ان کے اموال کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ فَأُخِذَتْ، تو ان اموال کو واپس لے لیا گیا، حَتَّى الْقِدْرِ كَفَأَهَا صَاحِبُهَا لَمَّا عَرَفَهَا، حتیٰ کہ کوئی دیگ بھی اگر کسی نے لی ہوئی تھی، كَفَأَهَا صَاحِبُهَا، تو اس کے مالک نے آ کے اس کو الٹا کر دیا، لما عرفا، جب اس کو پہچانا، وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ أَرْبَابِهَا، اور جو لوگ اس میں کوئی کھانا وغیرہ پکا رہے تھے ان کو اتنا بھی مہلت نہیں دی کہ وہ اپنا کھانا نکال لیں۔ وَالْأَكْثَرُ وَمِنْهُمُ الْمُصَنِّفُ فِي خُمُسِ الدُّرُوسِ عَلَىٰ قِسْمَتِهِ، یہ تو پہلا نظریہ تھا کہ امام علی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان کے اموال واپس کیے جائیں اور باغیوں کی تمام اقسام کے اموال وہ یعنی لشکر میں تقسیم نہیں ہوتے، جبکہ اکثر فقہائے شیعہ کا نظریہ یہ ہے، جن میں شہید اول اپنی دروس شرعیہ کی کتاب خمس میں فرماتے ہیں کہ ان اموال کو تقسیم کیا جائے گا، کا قسمت الغنیمت، جیسے غنیمت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو اموال لشکر نے جمع کیے ہیں جنگ کے اندر اور باغی بھی اپنے بغاوت پر اٹک گیا ہے، اصرار کر رہا ہے، تو پھر اس کے وہ اموال جنگجوؤں میں تقسیم کیے جائیں گے، عملا بسیرت علی علیہ السلام المذکورۃ، اس کے لیے بھی وہ امام علی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہیں کہ پہلے امام نے ان کے اموال کو لے لیا تھا اور تقسیم کر دیا تھا، پھر بعد میں ان کو واپس لوٹانے کا حکم دیا۔ فَإِنَّهُ قَسَّمَهَا أَوَّلًا بَيْنَ الْمُقَاتِلِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِرَدِّهَا وَلَوْلَا جَوَازُهُ لَمَا فَعَلَهُ أَوَّلًا، کہ امام علیہ السلام نے ان اموال کو پہلے مقاتلین کے اندر تقسیم کر دیا تھا، جو لوگ جنگ میں شریک ہوئے تھے، امام کی مدد کر رہے تھے، تو ان میں تقسیم کر دیا تھا، پھر اس کو واپس لوٹانے کا حکم دیا۔ اگر ان کو تقسیم کرنا جائز نہ ہوتا تو مولا پہلے ہی اس کو تقسیم نہ کرتے۔ وَظَاهِرُ الْحَالِ وَفَحْوَ الْأَخْبَارِ أَنَّ رَدَّهَا عَلَى طَرِيقِ الْمَنِّ لَلْإِسْتِحْقَاقِ، اور ظاہر حال یہ ہے اور روایات کا بھی مفہوم یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جو وہ اموال واپس پلٹائے تھے تو وہ ان پر منت اور احسان کرتے ہوئے تھے، نہ کہ ان کا استحقاق تھا، ان کے اموال نہیں تھے، لیکن مولا نے پھر بھی ان کو احسان کرتے ہوئے ان کے اموال واپس کروائے تھے۔ جب ہم یعنی ان جنگوں کے حالات کو اور اس ماحول کو دیکھتے ہیں اور روایات جو اس بارے میں آئی ہیں ان کو بغور مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ امام علیہ السلام نے پھر بھی ان پہ احسان کیا اور ان کے اموال واپس لوٹائے، حالانکہ وہ اس کے مستحق نہیں تھے کیونکہ وہ نافرمانی پر اٹکے ہوئے تھے۔ کما من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کثیر من المشرکین بل ذهب بعض الاصحاب الى جواز استرقاقهم لمفہوم قوله مننت على اہل البصرة كما من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على اہل مکہ وقد كان له صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یسبی کذا الامام وهو شاذ، جیسا کہ نبی اکرم نے بہت سے مشرکین پر احسان کرتے ہوئے ان کو ان کے اموال واپس لوٹائے، یا ان کو اگر قیدی بنایا جا سکتا تھا تو مولا نے ان کو
آزاد کر دیا، جیسا کہ فتح مکہ کے وقت فرمایا کہ تم لوگ جو ہے کیا سلوک کی ہم سے توقع رکھتے ہو، تو وہ کہنے لگے احسان اور خوبی کی، تو مولا نے فرمایا کہ انتم الطلقاء، تمہیں آزاد کر دیا گیا۔ بلکہ بعض فقہائے شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ ان کو غلام بنانا بھی جائز ہے، اور وہ امام علی علیہ السلام کے فرمان کے مفہوم سے استدلال کرتے ہیں، جو آپ نے فرمایا مننت علی اہل البصرہ، میں نے بصرہ والوں پر، جنگ جمل والوں پر اس طرح احسان فرمایا ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ فتح مکہ کے وقت ان پر احسان فرمایا تھا، اور انتم الطلقاء کہہ کر ان کو آزاد فرما دیا تھا، یعنی پہلے وہ مولا کی غلامی میں آ چکے تھے۔ وَقَدْ كَانَ لَهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یسبیہ، حالانکہ مولا کے لیے جائز تھا کہ وہ ان کو غلام بنا لیتے۔ فقط الامام، تو امام معصوم کے لیے بھی ان کو غلام بنانا جائز ہے۔ وَهُوَ شاذ، لیکن یہ نظریہ شاذ ہے، زیادہ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں۔ باغی کا لفظی اور لغوی معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، اور متشرعہ کی اصطلاح میں مراد ہوتا ہے کہ امام عادل کی اطاعت سے نافرمانی کرنا اور اس کے خلاف خروج کرنا۔ علامہ حلی وغیرہ فرماتے ہیں کہ ایک ہو یا زیادہ ہوں وہ باغی شمار ہوتے ہیں جب نافرمانی کریں، جبکہ شیخ طوسی، ابن ادریس حلی اور ابن حمزہ فرماتے ہیں کہ زیادہ ہوں اور ان کے پاس طاقت اور قوت موجود ہو اور ان کو پراگندہ کرنا ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں یہ لوگ باغی شمار ہوتے ہیں۔ اور آیت بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ اس میں طائفہ اور پورے گروہ کا ایک تعبیر آئی ہے، اور اگر کوئی ایک شخص اس طرح بغاوت کرے تو اس پر محارب جنگجو کا حکم ہوتا ہے، نہ کہ اہل باغی کا۔ اور باغیوں کے احکام کے بارے میں اولاً تو اختلاف نہیں ہے، ثانیاً اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے، سورہ حجرات، سورہ کا نمبر ہے 49 اور آیت نمبر 9۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور اگر مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اگر ایک نے دوسرے کے خلاف ظلم و تعدی کی تو جس نے ظلم و تجاوز کیا ہے اس سے جنگ کرو اس حد تک کہ وہ حکم الہی کی طرف پلٹ آئے، تو اگر واپس آ جائے تو پھر دونوں میں صلح کرا دو، انصاف کے ساتھ انصاف سے کام لو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ترجمہ اردو علامہ سید علی نقی نقن محتحد لکھنوی نجفی، صفحہ 1151، طبع مرکز افکار اسلامی، اسلام آباد۔ اور اس طرح ان کے بارے میں بہت زیادہ روایات بھی موجود ہیں۔ ابو البختری کی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اور ابن شاہ راشوب نے مناقب میں امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور پہلی روایت وسائل الشیعہ باب 26 ابواب جہاد العدو میں ہے، اور دوسری روایت مستدرک الوسائل باب 24 ابواب جہاد العدو میں ہے۔ اور ان کے بارے میں کافی زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، مستقل عناوین سے، کتاب جمل، کتاب صفین، اور مناظرے کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں سوال جواب کی صورت میں بہت زیادہ تحقیقات پیش کی جاتی ہیں، خصوصاً علامہ سید مرتضیٰ کی الشافی اور اس کی تلخیص شیخ طوسی نے جو فرمائی ہے اس میں مفصل بحث کی گئی ہے۔ تو ان سے جنگ واجب ہونے کے بارے میں اور اس سے فرار حرام ہونے کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ محمد بن عمر بن علی کی روایت ہے کہ اپنے والد اور دادے کے واسطے سے نبی اکرم سے روایت کرتے ہیں، اور یہ اس مطلب پر دلالت کرتی ہے۔ وسائل الشیعہ باب 26 میں ہے، ابواب جہاد العدو میں۔ اور صاحب جواہر نے فرمایا قتال باغی جو ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے کفائی طور پر، اور اس کو چھوڑنا کبیرہ ہے، اور اس سے فرار کرنا بھی کبیرہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، جیسا کہ علامہ حلی نے منتہی المطلب میں اعتراف کیا ہے۔ اور نصوص بھی طرفین کی، یعنی تمام مسلمانوں کی اس میں بہت زیادہ ہے، جیسا کہ امام علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام نے 3 گروہوں کے ساتھ اسی طرح فرمایا۔
اور امام معصوم کی معیت میں باغیوں سے جنگ کرنے والا مقتول شہید ہے، اس کو بھی غسل و کفن نہیں دیا جاتا بلکہ نماز پڑھ کے اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ علامہ محمد حسن نجفی صاحب جواہر الکلام کا بیان ہے۔ تو ان کے دو گروہ کیے گئے، جن کا کوئی سردار ہو اور لشکر ان کا ہو تو اس کے بارے میں احکام جو بیان ہوئے ہیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ حفص بن غیاث کی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، طولانی روایت ہے، اور مرسل تحف العقول حرانی امام ابو الحسن صالح سے ہے مسائل یحییٰ بن اقسم کے جواب میں، اور یہ بھی طولانی روایت ہے، اور ان کو بیان کیا گیا وسائل وشیہ باب 24 ابواب جہاد العدو میں۔ اس لیے یہ لمبی روایات ہیں، ان کے ماتن وغیرہ اور ترجمے کو بھی ہم بیان نہیں کر رہے کیونکہ اس میں اختصار سے ہم کام لے رہے ہیں۔ تو یہ وسائل وشیہ کا ترجمہ اردو جلد 11 میں یہ ساری روایات موجود ہیں، محققین اس کی طرف رجوع کریں۔ اگرچہ خبر تحف العقول صراحت رکھتی ہے کہ اصحاب جمل کا گروہ نہیں تھا اور ان کا کوئی سردار نہیں تھا، حالانکہ شہید ثانی نے ان کو اہل فئہ میں شمار کیا ہے، مگر اس کی تعویل کی جائے۔ اور مشہور قول کی بنیاد پر ان کی عورتیں اور بچے قید نہیں کیے جائیں گے۔ صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام فرماتے ہیں بلکہ منتہی المطلب فی تحقیق المذہب علامہ حلی سے منقول ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں اہل علم میں، اور تذکرۃ الفقہاء میں فرمایا کہ امت مسلمہ میں اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن مختلف الشیعہ اور مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام سے منقول ہے کہ یہ مشہور کی طرف نسبت ہے۔ شاید وہ دروس شرعیہ میں جو فرمایا ہے کہ حسن نے نقل کیا ہے کہ امام علیہ السلام کے لیے ہے جو چاہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے مفہوم سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ میں نے اہل بصرہ پر اس طرح احسان کیا جس طرح نبی اکرم نے اہل مکہ پر احسان کیا تھا، اور نبی اکرم ان کو قیدی بھی بنا سکتے تھے۔ تو یہ شاذ نظریہ ہے، بلکہ اس کا ہم شیعہ میں سے کوئی قائل معلوم نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں روایات کو مزید بحث کرنی چاہیے، جیسا کہ عبداللہ بن سلیمان کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور یہ طولانی روایت ہے۔ اسی طرح زرارہ کی روایت ہے، ابو بکر حضرمی کی روایت ہے، اور اس طرح بہت سی روایات ہیں۔ وسائل وشیہ باب 25 ابواب جہاد العدو میں ہیں۔ ایک روایت میں تو ہے کہ حفص نے امام صادق علیہ السلام سے اور آپ نے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے روایت کی ہے کہ جب بصرہ میں شکست ہو چکی تو لوگوں کو آپ نے اموال واپس کر دیے، تو بعض نے اعتراض کیا کہ جو مال ہم نے فتح کے ذریعے لیا ہے وہ ہم میں تقسیم کریں اور قیدی بھی ہم میں تقسیم کریں، تو مولا نے ایک نقضی جواب دیا تھا، یہ بھی اسی باب میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحیح تر قول کی بنیاد پر بطور مطلق ان کے کسی قسم کے مال کو بھی تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ نظریہ سید مرتضی علم الہدا بغدادی، ابن ادریس ہلی، علامہ ہلی اور شہید اول سے ظاہر ہے، اور نصوص بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے بھی ان کو احسان کرتے واپس فرما دیا تھا۔ عبداللہ بن سلیمان کی روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے، اور شیخ طوسی نے مبسوط میں بھی امام علی علیہ السلام سے اس کو نقل فرمایا ہے، اور ان کی ایک دوسری روایت بھی ہے کہ جب آپ نے واپس فرمائے ان کے مال تو انہوں نے بے صبری دکھائی اور لوگوں کے کھانے بھی انڈیل دیے۔ مبسوط جلد 7 صفحہ 266 میں ہے۔ جبکہ بعض فقہا جیسا کہ دروس شریعہ وغیرہ میں ہے کہ تقسیم کر سکتے ہیں ان اموال کو جو لشکر نے گھیرے میں لیے ہوں، ان کو جمع کیا ہو، اور دائم الاسلام کی روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے مستدرک الوسائل باب 23 ابواب جہاد العدو میں، اور اسی کی دوسری روایت بھی ہے، تو اس کا یہ جام بندی کرتے ہیں کہ مولا نے ان کو احسان کرتے ہوئے واپس کیا تھا، ان کا اس سے احقاق نہیں تھا۔ اور اس روایت کو علامہ مجلسی نے بحار الانوار جلد 8 طبع حجری صفحہ 427 میں نقل فرمایا ہے۔